الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ میرے عزیز پیارو، آج کا ہمارا مضمون نبی کے وارثین علماء کرام اور موجودہ دور میں ایک ادنا سا شخص فقیر کی تنخواہ۔ عزیز پیارو، دینی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں وقتاً فوقتاً پیش ہوتی رہتی ہے، لیکن بعض مرتبہ بعض موضوع منظر عام پر اس لیے لایا جاتا ہے تاکہ امت مسلمہ کو بیدار کرنا مقصود ہوتا ہے کہ اے مسلم قوم، ذرا سو نہ جانا، آپ کے رہبر، آپ کے رہنما، آپ کے لیڈر، آپ کے بڑے بزرگان دین، اس سے میری مراد انبیاء کے وارثین علماء کرام دنیا میں حیات ہے۔ آخر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں اسلام کے ہیرو یعنی خصوصاً مسلمانوں کے رہبر اور عموماً عالم دنیا کے رہبر بھی مانا جائے تو کچھ کم نہیں ہے۔ آخر رہبر اور لیڈر کون ہے؟ یہی علماء کرام ہے کہ جنہوں نے نبی کا علم اپنے دل و دماغ میں وابستہ رکھا ہے اور اسی پر اپنی زندگی کے ایام کو گزار رہے ہوتے ہیں، اور اسی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو ہمارے معصوم بچوں کے دل و دماغ میں اتار رہے ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم، اہل دنیا سے مخاطب ہوں اور اس میں بھی خصوصاً مسلم قوم سے خطاب کر کے اس موضوع کو بیان کر رہا ہوں کہ خدا را اپنے علماء کرام کی قربانیوں کو پہچانیں، ان کی اندرونی تکلیف کو پہچانیں، ان کی خاموشی کا ہم غلط فائدہ ہرگز نہ اٹھائیں۔ بندہ دل سے دنیا کے تمام علماء کرام کو دل کی گہرائیوں سے سلام عرض کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے واقعی بہت خوشی ہوتی ہے انبیاء کے وارثین علماء کرام کو دیکھ کر، اسی لیے اسلام کے قلعوں یعنی مدرسوں کو دیکھ کر آنکھیں دل و دماغ میں ٹھنڈک پہنچتی ہے، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اسی مدرسے یعنی فیکٹری سے لاکھوں کروڑوں انبیاء کرام کے وارثین پیدا ہوں گے اور دنیا میں اللہ کے دین کو پہنچائیں گے، دنیا میں انقلاب برپا کریں گے۔ بہرحال آج ہمارے علماء کرام کی تنخواہوں یعنی سیلری پر نظر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہمارے علماء کرام کی سیلری کتنی کم ہے۔ ایک مثال دے کر بندہ مسلم قوم کو سمجھانا چاہتا ہے کہ ایک ادنا سا شخص فقیر، جس کو آج کل ہم اسے فقیر کے نام سے پہچانتے ہیں، وہ فقیر صبح اٹھ کر راستے پر ایک طرف کھڑے ہو کر یا گلی گلی گھر گھر جا کر اپنی جھولی، اپنا ہاتھ لوگوں کے سامنے پھیلاتا ہے، اور ان فقیروں کا یہ کام روزانہ ہوتا ہے پابندی کے ساتھ۔ صبح سے ان کی شروعات ہوتی ہے اور شام ہوتے ہوتے ایک ادنا سا فقیر کم سے کم 500 روپیہ کما لیتا ہے، اور بہت سے زیادہ بھی کما لیتے ہیں، 700 800 تک، اور اس سے زیادہ بھی میں تو سمجھتا ہوں۔ دکھ اور افسوس اس بات کا بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہمارے علماء کرام کہ جنہوں نے بڑے بڑے نیک متقی بزرگان دین سے تعلیم حاصل کی اور بڑے بڑے عہدوں کے فائز، قاضی، مفتی، عالم، حافظ، قاری، لیکن ان کی تنخواہ یعنی سیلری ایک دن کی 300 400، ادنا سا فقیر سے بھی کم۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ذرا سوچنے جیسی بات ہے۔ ہم سب کو فکر مند ہو کر مکتب میں پڑھانے والے اساتذہ کی تنخواہوں پر نظر ثانی کرنا ہوگا۔ کم سے کم مکتب میں پڑھانے والے اساتذہ کی سیلری 15,000 سے شروع ہونی چاہیے اور 20,000 25,000 تک پہنچنی چاہیے، اور پھر اداروں میں پڑھانے والے اساتذہ کی سیلری اور تھوڑی بڑھا دی جائے۔ پیارے عزیزوں، بندہ اپنے تمام علماء کرام کے بارے میں تنخواہ کے تعلق سے جو بات لکھی اور کہی ہے، بندہ اپنی بات بیان نہیں کر رہا ہے، بلکہ بندہ پر اللہ کا بہت بڑا احسان اور شکر ہے۔ اللہ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ بندہ دنیا کے ہر علماء کرام کا درد اپنا درد سمجھتا ہے، اور بندہ اپنا درد سمجھتے ہوئے اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانا چاہتا ہے۔ عزیزوں، یوں سمجھتے ہوئے تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے کہ انبیاء کے وارثین علماء کرام ہے، یہ کوئی ادنا سا شخص فقیر نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنی حاجتوں کو پیش کرے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، بلکہ خاموشی کے ساتھ اپنے معصوم بچوں کو آخرت تک کی تعلیم دے رہے ہیں۔ ان علماء کرام کی تنخواہوں کا بڑھانا یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری آمدنی کا اللہ کے وہاں سے بڑھنا ہے،
اور کیا چاہیے میرے پیارو، دعا گو ہو کہ اللہ اپنے نبی کے وارثین کی کامل مدد فرمائیں۔ اللہ پاک ہم تمام کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔